آج کا ہمارا ٹاپک ہے امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا۔ یہ بچہ نمبر 3 اردو کا افسانوی ادب، اس میں جو ناول شامل ہیں ان میں یہ سیکنڈ بھی آتا ہے امراؤ جان ادا۔ اس کا تعارف: اردو ادب کے چند ایک ناول ہی ایسے ہیں جو جملہ فنی اور صاف سے متصف ہیں۔ ان میں ایک بلا شبہ امراؤ جان ادا ہے۔ مرزا ہادی رسوا نے اس سے پہلے بھی 4 ناول لکھے، لیکن جو شہرت اسے نصیب ہوئی وہ کسی دوسرے کو نہیں۔ امراؤ جان ادا میں اگرچہ ایک سیدھا سادہ سا واقعہ بیان ہوا ہے جس میں کوئی سنسنی خیزی، رنگ آمیزی اور رومان کی گہری چھاپ دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس میں ناول نگاری کا وہ کمال ہے جس تک بقول ڈاکٹر احسن فاروقی اردو کا کوئی بھی ناول نگار نہیں پہنچ سکا۔ مرزا ہادی رسوا نے اس ناول کی تعمیر و تشکیل میں جس فنی مہارت کا ثبوت دیا ہے اس کی فنی خصوصیات یہ ہیں: نمبر 1، موضوع پلاٹ۔ اس ناول کی دلکشی کا سب سے بڑا سبب اس کا موضوع اور متناسب پلاٹ ہے۔ امراؤ جان ادا اردو ادب کا پہلا ناول ہے جس میں پلاٹ کی ترتیب اور تنظیم کا خاص خیال رکھا گیا۔ نمبر 3 ہے جدت طرازی۔ پورے ناول میں ہر لمحہ وقت اور حالات کے مطابق کرداروں اور واقعات میں ارتقا وقوع پذیر ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ مرزا رسوا کی جدت طرازی یہ بھی ہے کہ انہوں نے واقعے کا بیان ہیروئن کی زبان سے کروایا ہے اور خود ایک سامع کی حیثیت سے ناول میں ہر جگہ موجود رہے ہیں۔ نمبر 3 جدت طرازی ہو گیا۔ نمبر 4 تناسب و ہم آہنگی۔ مرزا رسوا نے اس ناول میں واقعات کو ایک عمدہ تناسب سے پیش کیا ہے۔ پورا ناول ایک عمارت کا تاثر دیتا ہے۔ ناول کا پہلا باب ایک مختصر مشاعرہ ہے جس میں امراؤ جان ادا آتی ہے اور اپنے ادبی ذوق کا اثر قائم رکھتی ہے۔ اس سے متوازی آخری باب ہے جس میں امراؤ جان نے اپنا تمام فلسفہ حیات نچوڑ کر رکھ دیا۔ ان دونوں ابواب میں پورا قصہ ہے۔ قصے کے آغاز میں دلاور خان امیرن کو اٹھا کر بھاگ جاتا ہے اور رنڈی کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ اس قصے کا اختتام دلاور خان کی گرفتاری اور پھانسی پر ہوتا ہے جو کہ امراؤ جان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے واقعات کے تنوع۔ ناول میں واقعات کے تنوع پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ہم آہنگی کا اثر اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ امراؤ جان ادا میں 20 واقعات ہیں جو باہم متناسب بھی ہیں اور متضاد بھی، مگر ہر ایک اپنی جگہ اچھوتا اور منفرد اور ایک مخصوص اثر رکھتا ہے۔ یوں پورے قصے میں متنوع رنگ کی لہریں عکس آراں ہیں۔ پورا ناول قوس قزح کا تاثر رکھتا ہے۔ فائدہ بیان: تمام واقعات میں ایک منطقی ربط و ترتیب موجود ہے اور تناسب و ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ واقعات کا بیان بھی۔ الفاظ کا چناؤ بہت عمدہ ہے اور پیرایہ بیان کی ایک لازمی خصوصیت جامعیت ہے۔ کسی بھی باب میں کوئی بات بلا ضرورت دہرائی نہیں گئی اور جس بات کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہی جگہ اسے دی گئی ہے۔ نمبر 7 شاعرانہ تنظیم۔ امراؤ جان صرف ایک طوائف ہی نہ تھی بلکہ اچھا گانے کے ساتھ ساتھ عمدہ شاعری بھی کیا کرتی تھی۔ اپنے قصے کے بیان میں اس نے اعلیٰ شاعرانہ تنظیم کا ثبوت بھی دیا، ایسی تنظیم جو ہمیں انگریزی ادب کے طویل نظموں میں ملتی ہے۔ اس ناول میں پوری ایک کائنات تشکیل دی گئی ہے جس کے آسمان، زمین، ہوا اور پانی، واقعات کے تنوع اور کردار کے جذبات سے ہم آہنگی ہے۔ نمبر 8 ہے منظر نگاری۔ اس ناول میں برسات کا ذکر، مناظر فطرت کا ذکر اور کے موسموں کی جھلکیاں، یہ تمام مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 7 کردار نگاری۔ امراؤ جان ادا، مرزا گوہر، خانم دلاور، یہ 4 مین کردار ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے لکھنؤ معاشرے کی عکاسی۔ اس پورے ناول میں لکھنؤ کی معاشرت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اس کی تہذیب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ پورے ناول میں ایک حسین
انتظام اور اس کی تعمیر میں ایک خوبصورت، مناسب و توازن کار فرما ہے، جو یقیناً اردو ناولوں کو بہت کم نصیب ہوا ہے۔ کردار نگاری: اگر کوشچن آ جاتا ہے کہ امراؤ جان ادا کے کرداروں کا جائزہ پیش کریں تو آپ یہ 4 اس کے مین کردار لکھیں گے اور اس کے آگے ڈیفینیشن لکھیں گے۔ امراؤ جان: ناول کا سب سے بڑا اور اہم کردار امراؤ جان ادا کا ہے۔ وہ قصے کی ہیروئن ہے۔ وہ ایک پیدائشی طوائف نہ تھی، ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئی شریف باغ کی اولاد تھی۔ ایک ڈاکو نے اسے اغوا کرکے خانم کے ہاتھ بیچ دیا، جہاں تعلیم و تربیت کے بعد اسے ایک طوائف بنا دیا گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی کیاری کی چھوٹی سی کلی تھی، مگر قسمت نے اسے خانم کے باغ کا پھول بنا دیا۔ خانم کا گھر لکھنوی تہذیب کی بہترین مدرسوں میں سے ہے۔ یہاں تعلیم و رہائش کا عمدہ انتظام تھا۔ امراؤ جان خود شاعرہ تھی اور ادا تخلص کرتی تھی۔ لکھنوی معاشرت نے اسے اور بھی مضبوط بنا دیا۔ خانم کے ہاں موسیقی کی تعلیم نے اس کے اندر چھپی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں مدد دی۔ علمی مذاق، ادبی ذوق اور شاعرانہ طبیعت پر جب موسیقی کا رنگ چڑھا تو امراؤ جان کی شخصیت میں ایک دل فریبی اور نکھار آ گیا۔ خانم کے ہاں اس کی کم سنی اور نا تجربہ کاری اور ابتدائی ماحول کی سادگی نے ابتدا تو اسے نئے ماحول پر تنقیدی نظر ڈالنے کی صلاحیت نہ بخشی، بلکہ سنِ بلوغ کے بڑھتے ہوئے جنسی جذبات نے اس کی آنکھوں پر اور بھی پردہ ڈال دیا۔ بچپن ہی سے گوہر مرزا کی رفاقت نصیب ہوئی۔ اگرچہ بوآ حسینی نے امراؤ کی حفاظت و احتیاط کی، مگر اس گمراہ کن اور رہوس انگیز فضا نے اسے آزادی پر اکسایا، لیکن اس میں شرافت کے عناصر ایسے باقی رہ گئے تھے جنہوں نے اسے ٹھہر کر سوچنے اور سنبھل جانے پر آمادہ کر لیا۔ امراؤ جان کی کہانی اپنے ماحول کے ساتھ ایک مسلسل آویزش کی داستان ہے، جس میں شروع سے آخر تک ایک ہزن رچا ہوا ہے۔ اس ماحول کے باقی تمام کردار گہرے ہیں۔ گوہر: مرزا گوہر حقیقت میں ایک ڈومنی کا بیٹا تھا۔ اس ڈومنی کے تعلقات ایک نواب سے ہو گئے تھے۔ جوانی میں یہ ڈومنی اس نواب کے دماغ کو سلب کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ نواب اس تخم کو بیٹے کی شکل تبدیل کرکے خود کہیں اور چلی گئی، لیکن یہ صاحب اپنے گھر میں ایک طوفان بھر کر پڑنے لگا۔ اس کا خرچہ نواب صاحب کی طرف سے آتا رہتا تھا۔ مرزا گوہر بہت ہی شرارتی قسم کا لڑکا تھا۔ امراؤ جان ادا سے اکثر شرارتیں کیا کرتا تھا اور اچھی خاصی گہری شرارتیں کرتا، یہاں تک کہ مولوی سے چور جتنی مار کھاتا مگر اس سے کوئی اثر نہ ہوتا، پھر شرارتیں شروع کر دیتا۔ آخر امراؤ جان ادا نے اس کی شرارتوں کو تسلیم کر لیا۔ وہ مضطرب مزاج، چھچھوا اور بد لگام لڑکا واقع ہوا تھا۔ وہ امراؤ جان کا ہم عمر بھی تھا۔ مرزا گوہر نے خود کو سلجھا ہوا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی عرصے میں وہ امراؤ جان ایک دوسرے کے ہمدرد بنے رہے، یہاں تک کہ آخری وقت تک امراؤ جان ادا نے سوائے ایک بار کے اسے کبھی اپنے پاس نہ آنے دیا۔ نیکسٹ ہے خانم۔ خانم لکھنؤ شہر کی ایک رنڈی خانے کی مالکہ تھی۔ یہ عورت نہایت ہی سلجھی ہوئی اور سگڑ قسم کی رنڈی تھی۔ پیشے کے لحاظ سے پورے لکھنؤ میں بے مثال تھی۔ بدماش دلاور خان جیسے لوگ جوان سال چھوٹی عمر کی خوبصورت لڑکیاں اغوا کرکے لاتے تو خانم ان لڑکیوں کو اچھے داموں خرید لیتی اور پھر ان کو اچھے طریقے سے تعلیم دلاتی اور ان کو آداب معاشرت و مجلس کی نہایت اعلیٰ ذوق سے تعلیم دیتی تھی۔ اس طرح وہ لکھنؤ اور دوسرے شہروں کے نوابوں کے لیے سامان تیار کرتی تھی۔ خانم جان بہت ہی عقلمند اور ماہر نفسیات بھی تھی، جو مغریہ لڑکیوں سے اس طرح سلوک کرتی تھی کہ انہیں اپنے گھر بار سب کچھ بھول جاتا۔ اگر یوں کہا جائے کہ دلاور خان لڑکیوں کو جسمانی طریقے سے اغوا کرتا تھا تو خانم جان لڑکیوں کو نفسیاتی طور پر اغوا کر لیتی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ دلاور خان ایک نہایت بد کردار، بدماش اور شیطان صرف درندہ تھا۔ اکثر جرائم میں ملوث رہتا۔ اس کا کام ہی ڈاکہ زنی اور اغوا کرنا تھا۔ زمیندار ایک نیک درویش صرف انسان تھا۔ زمیندار نے ایک دفعہ دلاور خان کے بارے میں سچی گواہی دی تھی
سچی گواہی کی بنا پر دلاور خان کو قید ہو گئی۔ دلاور خان نے سزا بھگتنے کے بعد انتقامی نقطہ نظر سے میرا کو اس کے گھر سے اغوا کر کے خانم کے ہاں فروخت کر دیا۔ ایک دن میلی کچیلی دھوتی باندھے جنگل سے گھاس کاٹ رہا تھا۔ امراؤ جان نے اسے پہچان لیا، قریبی تھانے دار کو اطلاع دی، اس پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اغوا کے بعد اس پر قتل، ڈکیتی، نقب زنی کے کئی مقدمات تھے اور پھر عدالت میں اسے پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس طرح وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ خدا جانے اس نے کتنے گھر برباد کیے، کتنے بچے یتیم کیے، کتنی شریف لڑکیوں کو خانم جان اور دوسری رنڈیوں کے ہاں فروخت کیا۔ دراصل وہ ایک بہت کمینہ، سفاک، بدمعاش اور چور اور نہایت ہی بد کردار۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ 4 مین کردار ہیں اس ناول کے جو آپ اپنے پیپر میں لکھ سکتے ہیں۔